جزاکم اللہ خیراً. ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے بہت سارے نوجوان، مساجد عام دنوں میں خالی رہتی تھیں، لیکن ابھی نوجوان بلکہ سارے ہی لوگ مسجدیں بالعموم بھری رہتی ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو جذباتی قسم کے مسلمان ہیں وہ بعض ایام میں بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ نمازوں کے لیے جائیں گے، پابندی کریں گے، شرعی مسائل میں بات چیت کریں گے، لیکن پھر ان کا ذہن بدلتا ہے، ان کا موڈ بدلتا ہے اور وہ اپنے پرانے ایام کی طرف لوٹ آتے ہیں، پھر وہ یعنی بدل جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کیا پیغام دیتے ہیں؟ جی دیکھیں، جیسا کہ شیخ نے سوال کیا، ایسے بہت سارے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک ان کو سدھرنے کا موڈ بنتا ہے ان کا، تو ایسے نیک ہو جائیں گے ماشاءاللہ، نمازوں کی پابندی، سنتوں کی پابندی، سب کچھ چند دن میں غائب. جیسے رمضان کے مسلمان ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ رمضان میں مسلمان بنتے ہیں. ہاں، بہت سارے لوگ 27ویں رات کے کل بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے مسلمان بنتے ہوئے. آپ سال بھر مسجد کو نہیں آئیں گے، 27ویں کو آئیں گے، جیسے عید کو آئیں گے. تو وہ اسی لیے کہ وہ پرانے زمانے میں لوگ بولتے تھے کہ مسلمان بعض مسلمانوں کی بعض قسمیں ہیں نماز پڑھنے والوں کی، بولتے تھے 7 کا کھاٹ کا 8 کا کھاٹ کا 360 کا 8 کا کھاٹ کا 360 کا. میں بولتا تھا 27ویں رات کا، یہ بھی ملانا. تو 8 وہ تو جمعے کو نماز پڑھتا ہونے آ کر صرف جمعہ میں مسجد میں نظر آتا، ٹوپی نہیں رہے تو بھی دستی بھن لے کر آتا ہے نا. یہ 8 کا کھاٹ کا بولے تو کسی کا جنازہ نکلانا تب آتا دستی رپٹ لے کر، ٹوپی نہیں ملی تو دستی رپٹ لے کر آتا. یہ کھاٹ کا صرف جنازے کی نماز پڑھتا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. 360 کا بولے تو عید کو ایک بار آ جاتا، سال میں ایک بار مسجد میں نظر آتا. اور 27ویں رات کا، بڑی رات کا، آج کل 27ویں رات میں ماشاءاللہ 5 راتوں میں بھی نئے نئے مسلمان نظر آتے ہیں، پھر اس کے بعد غائب ہو جاتے. تو اللہ تعالی ہدایت دے. دراصل ان لوگوں کے اندر استقامت نہیں ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اسی صورت میں سورہ فصلت پارہ نمبر 24 کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالی نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. دین اسلام میں وہی عمل اللہ کے پاس پسندیدہ ہے جو آپ تھوڑا کریں لیکن آپ کنٹینیوٹی اس میں رکھیں، کنٹینیو کریں. وہ عمل اللہ کے پاس پسندیدہ ہے. احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، کہ کنٹینیو کریں وہ کام بھلے وہ تھوڑا ہی ہو. جوش جذبے میں آ کر رات میں تہجد اٹھ کے پورے 11 رکعت پڑھا، دوسرے دن فجر چھوڑ کے سو گیا، یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو دیکھے جذبے میں آتے ہی ماشاءاللہ داڑھی چھوڑ دے، اتنی لمبی داڑھی چھوڑ دیتے. لوگ بولتے کیا رے بھائی اتنی لمبی چھوڑ رہا، چند دنوں میں اچانک داڑھی غائب ہو جاتی. کیا وہ تو ذرا بیوی ناراض ہو جا رہی تھی. یہ لوگ ہمارے لوگوں کی حالت ہے. تو استقامت نہیں ہے ان کے پاس، ثابت قدمی نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم سب سے ایمان والوں سے استقامت کا مطالبہ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے. پیارے نبی نے بالکل مختصر نصیحت کی، کہا کہ ایک دم مختصر بات چاہیے مجھے، زیادہ لمبی نصیحت نہیں، اور اس پر عمل کر کے میں جنت میں چلا جاؤں. کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، بولو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور میں اس پر ثابت قدم رہ گیا، جم گیا اس پر، مضبوط چٹان کی طرح جم گیا. ایسا نہیں کہ آج ایمان لایا کر پھر کفر میں چلا گیا، آج سنت پر عمل کیا کر پھر چھوڑ دیا، یہ نہیں. آمنت باللہ ثم استقم، کہ ایمان لاؤں میں اللہ پر، میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس کے بعد میں ثابت قدم رہے، پھر اس پر ثابت قدم رہو. ثم استقم، اسی پر تم ثابت قدم رہو. انبیاء کرام پر جو بڑی بڑی آزمائشیں آئی، امتحان آئے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی استقامت ہی تھی جو ان کو سارے مطلب بڑے بڑے پہاڑ ہل جائیں لیکن وہ کبھی ان کا ایمان ہل نہیں سکا. وہ استقامت تھی، وہ استقامت مطلوب ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر بڑی خوشخبری سنائی ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور ثابت قدم رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشخبری سناتا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ دین پر آتے ہیں اور دین پر جم کر رہتے ہیں. ایسے نہیں پیسے کے لیے آ گئے، دعوت کے لیے آ گئے، یا جلیبی بٹری بول کر آ گئے، ہاں، یا جو ہے نا لڈو مل رہے بول کر آ گئے، یہ نہیں. آپ اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جم کر رہ گئے. آپ جلیبی ملے نہ ملے آپ مسجد میں نظر آئیں. سمجھ رہے ہیں؟
دیکھ مسجد کے باہر چولہا جل رہا نہیں جل رہا وہ دیکھ کے مسجد میں آتے نہیں، جلے نہ جلے آپ مسجد میں ہو. تو صرف نماز سے نہیں بلکہ دین کے ہر معاملے میں، اچھائی کے ہر معاملے میں آپ جس راستے پر آ جائیں اسی پر جم کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ اطمینان دلاتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں جمع رہنے والے لوگوں کو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، کہ آج کے بعد سے تمہیں کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں. جو لوگ دین پر آ کر جمع رہتے ہیں نا ان کو فرشتے خوشخبری سناتے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے اور ان سے کہتے ہیں کہ آج سے تمہیں کسی بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. پہلی بات. دوسرا، تمہیں غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اور تیسرا کہ اس جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، کہتے ہیں خوش ہو جاؤ، تو خوشخبری ہے تمہارے لیے اس جنت کی جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے، جس کا تم وعدہ کیے گئے ہو. یہ تین باتیں لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں. کس پر؟ کس پر؟ ان لوگوں پر جو نیک راستے کو اختیار کر کے اس پر جمع رہتے ہیں. اسی کو استقامت کہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، بدلتے نہیں ہیں. رمضان میں نماز پڑھنا شروع کیا تو زندگی بھر کے لیے، رمضان میں روزہ رکھنا شروع کیا تو نفل روزے بھی زندگی بھر، رمضان میں اگر زکوٰۃ صدقات خیرات دے رہے ہیں تو ہمیشہ کے لیے، رمضان میں کچھ نفل نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں تو ہمیشہ کے لیے، رمضان میں کچھ سنتوں کی پابندی شروع کی تو ہمیشہ کے لیے. صرف رمضان کے لیے نہیں، کیونکہ رمضان میں جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں غیر رمضان میں بھی وہی رب ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو رمضانی مسلمان مت بنیے، رمضان کے مسلمان مت بنیے، ہمیشہ کے مسلمان بنیے. جی جزاکم اللہ خیرن. وہی